اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر عرش کا سایہ حاصل کرنے والا امام عادل کو کہا ہے، تو ہم سب کے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ امنگ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم لوگ بھی کاش امام عادل بنتے اور جو ہے حاکم وقت، ایسا حاکم وقت کہ انصاف ہم بھی کرتے اور ہر ایک کے حقوق کو ہم بھی ادا کرتے۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہوگا ایمان والوں کے دلوں میں، لیکن ہم عہدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اب کیا یہ اول نمبر کا جو انعام ہے کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو گیا۔ ما قبل کے ابھی زمانے قریب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت حکیم اختر صاحب، شیخ العرب والعجم، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، چند سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت کی جو بھی کتاب آتی تھی، ہمارے حضرت شیخ جن کے پاس ہم نے بخاری پڑھی، کتب خانے والے کو کہہ دیے تھے کہ حضرت حکیم اختر صاحب کی اگر کوئی کتاب آئے تو سب سے پہلے میرے پاس اس کو پہنچا دیا جائے۔ بہت پتے کی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت نے انما الاعمال بالنیات پر جو ہے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور عجیب و غریب، ہم کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسا پھل۔ حضرت نے کہا کہ ایسی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیتن یہ نواتن سے بنا ہے، نیتن کا لفظ جو ہے یہ نواتن سے بنا ہے، اور نواتن کا معنی ہوتا ہے گٹھلی، اور جس چیز کی گٹھلی کو آپ زمین میں ڈالو گے اسی چیز کا پھل وہاں پر جو ہے نمودار ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کٹہل ڈالیں اور آم کا پھل نکلے، آم ڈالیں اور کٹہل کا پھل نکلے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسا اللہ کے پاس فیصلہ ہوگا۔ اچھے سے اچھا عمل کر رہے ہیں، نیت آپ کی صحیح نہیں ہے، پھل آپ کا خراب نکلے گا۔ جیسے کہ ہم جو ہے زمین کے اندر کچھ ڈالے ہی نہیں ہیں اور بہترین اسپرے کر رہے ہیں اور بہترین کھاد ڈال رہے ہیں، ہفتے میں جو ہے 2 مرتبہ پانی ڈال رہے ہیں، تو کون سا پھل نکلنے والا ہے؟ سوائے محنت کے اور وقت کو ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب نیت نواتن سے بنا ہے، اور نواتن کا معنی گٹھلی ہے، جیسی گٹھلی زمین میں ڈالی جائے ویسا پھل نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جیسی نیت کے ساتھ جیسا عمل ہم کریں گے ویسا ہم کو اجر و انعام ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرت نے پھر اس پر بھی جو ہے ایک کلام فرمایا، اور زبردست کلام فرمایا کہ امام عادل، کہ ایسا امام اور ایسا عہدیدار جو انصاف پرور ہو، اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو اس میں جو ہے جو عہدے والے نہیں ہیں انہیں جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عادل سے جہاں عہدے اور کرسی والے مراد ہیں، گاؤں سماج کے ذمہ دار مراد ہیں، وہیں پر ایک وہ انسان جو گھر کا جو مین ہے اور گھر کا ذمہ دار ہے اور جو ہے گھر کا بڑا ہے، وہ بھی امام عادل بن سکتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ اس اعتبار سے کہ اس کے ذمے میں بیوی کا خرچہ ہے، بیٹی اور بیٹیوں کا خرچہ ہے، اور چھوٹے بھائیوں کا نفقہ ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت کا جو ہے اس کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا امام عادل ہے۔ لہذا بیٹی کے ساتھ بھی انصاف ہو، بیوی کے ساتھ بھی انصاف ہو، بیٹے کے ساتھ بھی انصاف ہو، اپنی بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، تو یہ بھی امام عادل کے درجے میں آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ماحول اور یہ ایک رسم اور رواج چل پڑا ہے کہ بیٹا کو تو سب کچھ دیتے ہیں،
زمین جائیداد میں حصہ دیتے ہیں اور بیٹی کو زمین اور جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ امام عادل کبھی نہیں بن سکتے، جائز نہیں ہے۔ بیٹی نہیں مانگ رہی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اس کے کہنے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو دے دیجئے، زمین میں جتنا حصہ بنتا ہے وہ پکڑا دیجئے، یا یہ کہ زمین کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی جو ہے لین دین کر لیجئے، کچھ چیزوں پر صلح کر لیجئے، کچھ قیمت پر صلح کر لیجئے، تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے بیٹی کو حق دے دیا یا بھائی نے اپنی بہن کو حق دے دیا۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ گھر کا ذمہ دار عام طور پر باپ ہوتا ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد بڑا بیٹا ہوتا ہے یا پھر ماں ہوتی ہے، تو ان سب کے ذمے یہ واجب ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ تم نے انصاف کیا ہے یا ظلم کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اچھا، ایک آدمی وہ ہے جس کا باپ ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور جن کی اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، اسے بھی جذبہ ہے کہ ہم بھی امام عادل بننا چاہتے ہیں، پہلے نمبر کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والا امام عادل کی فہرست میں ہم آنا چاہتے ہیں، تو کیسے آئیں گے؟ حضرت حکیم اختر نور اللہ مرقدہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسا آدمی بھی امام عادل کی فہرست میں آ سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ انسان ایک پوری دنیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پوری دنیا ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے، ہاتھ ایک الگ دنیا ہے، پاؤں ایک الگ دنیا ہے، آنکھ ایک الگ دنیا ہے، اور جو ہے دل و دماغ اس کی ایک الگ جو ہے کیا کہتے ہیں الگ رعایا، اور اس کا جو ہے اس کے لیے پبلک ہے، اور یہ سارے مل کر کے ایک دل ہے، دل جو ہے ساروں کا سردار اور حاکم ہے، اور یہ اعضاء و جوارے اس کے رعایا ہیں۔ اس کے ساتھ اب دل کو چاہیے کہ یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ انصاف کرے، دماغ کے ساتھ انصاف کرے، پاؤں کے ساتھ انصاف کرے، زبان کے ساتھ انصاف کرے، شرمگاہ کے ساتھ انصاف کرے، تو یہ انسان بھی کل قیامت میں امام عادل کی فہرست میں داخل ہو کر عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ دماغ اس وقت تک کام نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا اسٹیئرنگ نہیں گھومتا ہے۔ دل کی چاہت نہیں ہوگی، دماغ سوچے گا نہیں، دل کی چاہت نہیں ہوگی تو ہاتھ بڑھے گا نہیں، دل کی چاہت نہیں ہوگی تو انسان کا قدم اٹھ نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دل ساری انسان کے سارے اعضاء و جوارح کا حاکم اور امیر اور پی ایم اور سی ایم بنا بیٹھا ہے۔ اگر یہ دل اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، سب کو روکتا ہے خواہشات سے، اور یہ دل اچھائی کی طرف لگاتا ہے، بھلائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یہ دل کا انصاف آنکھ کے ساتھ ہو گیا، اور دل کا انصاف اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ ہو گیا، شرمگاہ کے ساتھ ہو گیا۔ جب یہ انصاف ہو گیا تو امام عادل اس کی ذات بن گئی۔ جب امام عادل انصاف کرنے والا حاکم یہ بن گیا تو کل قیامت میں اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث کے پہلے جملے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ پہلے نمبر کا پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کمر کو کسیں، اور جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی انصاف کریں، غلط نہیں دیکھیں گے، اپنی زبان کے ساتھ انصاف کریں کہ غلط نہیں بولیں گے، اپنی شرمگاہ کا ساتھ انصاف کریں کہ غلط استعمال اس کو نہیں کریں گے، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ انصاف کریں کہ اس کے ذریعے سے ہم غلط نہ چھوئیں گے نہ غلط جگہ پر جائیں گے۔ انصاف کریں گے، نگاہ ہوگی سجدے کی جگہ پر، زبان پر الحمدللہ جاری رہے، اور ہاتھ میرا جو ہے اللہ کے لیے اٹھے اور اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھے، قدم میرا جو ہے اچھی جگہوں پر جائے، مسجد میں جائے، مدرسہ میں جائے، اللہ والوں کے پاس جائے۔ ایسا انصاف کرنے پر ہم آ جائیں۔
تب انشاءاللہ امام عادل کی فہرست میں ہم آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادتہ تبارک و تعالی، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، اس کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ شابن سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ہٹھا گٹھا ہی انسان مراد ہے، بلکہ وہ بوڑھا بھی ہے مراد، جس کا جوش اور جس کی خواہش ابھی جوان ہے، جس کی جو ہے آنکھ کی نظروں میں جوانی چڑھی ہوئی ہے، زبان کی جو ہے طاقت پر جوانی چڑھی ہوئی ہے، ایسا بوڑھا اور ایسا معمر اور ایسا جو ہے عمر رسیدہ انسان بھی جو ہے اس سے مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کے اندر جس عضو میں بھی خواہشات پر عمل کرنے کی طاقت ہے، اس کو دبائے اور اس کو کچلے اور اس کو جو ہے مڑوڑے اور اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کرے اور جو ہے بھلائی کی طرف اس کو لانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو گئے اب ہمیں کون کہے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن جو ہے بدنگاہی ہو رہی ہے اور خواہشات پر عمل ہو رہا ہے، تو ایسا جو ہے کیا کہتے ہیں، ایسا بوڑھا جو اپنے اندر کی خواہشات کو جوان کیے بیٹھا ہوا ہے، اس خواہشات کو توڑا اور مروڑا نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں عرش کے سائے سے دور ہو سکتے ہیں کل قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو بھی کہوں گا اور اپنے سارے بھائیوں سے بھی اور ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی ساری خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو لگائیں، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کا استعمال کریں، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس چیز کی طرف اپنے اعضاء و جوارح کو لگائیں، تب جا کر ہم کل قیامت میں عرش کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔